اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ششم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنے گھروں میں بخیریت ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنا ایک خوبصورت چیپٹر کا آغاز کر رہے ہیں۔ آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب پنجم، حسن معاملات و معاشرت، جس کا آج ہم کریں گے سبق نمبر 3، اسلام میں رفاہ عامہ کی اہمیت۔ تو پیارے بچوں، اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ رفاہ عامہ کا معنی و مفہوم جان سکیں، رفاہ عامہ کی اہمیت و فضیلت سے واقف ہو سکیں، سیرت رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم کی روشنی میں رفاہ عامہ کی مثالوں سے آگاہی حاصل کر سکیں، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگیوں سے رفاہ عامہ کی مثالوں سے آگاہی حاصل کر سکیں، روزمرہ زندگی میں رفاہ عامہ کی مختلف صورتوں مثالوں کو سمجھ سکیں اور معاشرتی اثرات کا تقابلی جائزہ پیش کر سکیں، ساتھ ہی رفاہ عامہ کے دنیاوی و اخروی فوائد سمجھ کر ان کو اپنی عملی زندگی میں اپناتے ہوئے معاشرے کی خدمت میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ آتے ہیں اب اس کی ریڈنگ کی طرف۔ رفاہ سے مراد وہ کام ہیں جن سے لوگوں کو راحت پہنچے اور فائدہ اور آرام ملے۔ معاشرے کے لوگوں کی بھلائی کے لیے رضاکارانہ طور پر کوئی کام کرنا رفاہ عامہ کہلاتا ہے۔ جی پیارے بچوں، رضاکارانہ کام وہ کام ہوتا ہے جو ہم کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں بلکہ دینوی مقصد کے لیے بھی اختیار کرتے ہیں، یعنی کہ کسی کی پریشانیوں کو کم کرنا، چاہے وہ انفرادی ہو، اجتماعی ہو یا حکومتی سطح پر ہو۔ یہ کام انفرادی، اجتماعی، حکومتی سطحوں پر انجام دیے جاتے ہیں۔ عصر حاضر میں رفاہ عامہ یا معاشرتی فلاح و بہبود ایک اصطلاح ہے جس میں انسانیت کی خدمت کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اسلام لوگوں کی بھلائی اور خیر خواہی کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ ہر قسم کی بھلائی کا حکم دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے نیکی اس کو قرار دیا ہے کہ انسان اپنی محبوب چیز یعنی مال و دولت کو دوسرے لوگوں کی بھلائی اور ان کی ضروریات پر خرچ کر لے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ البقرہ میں 177 یہ آیت نمبر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نیکی بس یہی نہیں ہے کہ تم نماز میں اپنے چہرے پھیر لو مشرق و مغرب کی طرف، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو ایمان لایا اللہ اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں پر، اور اس نے مال دیا اس اللہ کی محبت میں قرابت داروں اور یتیموں اور محتاجوں کو اور مسافروں کو اور مانگنے والوں اور غلاموں کی گردنوں کو چھڑانے میں۔ رفاہ عامہ کی اہمیت۔ رفاہ عامہ کی اہمیت کے حوالے سے قرآن مجید میں سورۃ المائدہ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، نیکی اور پرہیزگاری کے کام میں باہم تعاون کرو، یعنی کہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں، تاکہ یہ مزید آگے بڑھ سکیں، کیونکہ اسلام نے انسانی ہمدردی، سماجی بہبود اور خدمت خلق پر بہت زور دیا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم نے فرد کے جان و مال، عزت و آبرو کو نہ صرف تحفظ فراہم کیا بلکہ امن و امان سے تمدنی زندگی گزارنے کے رہنما اصول بھی وضع فرمائے۔ ارشاد نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم ہے، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے۔ تو پیارے بچوں، محتاجوں کو، غریبوں کو کھانا کھلانا، یتیموں کی مدد کرنا، غریب مریض کو علاج کی سہولیات مہیا کرنا، مختلف علوم و فنون خصوصاً علم دین کے حصول کے لیے کوشش کرنے والے طلباء کی مالی امداد کرنا اور گلی محلے کی سطح پر لوگوں کی ضروریات پوری کرنا رفاہ عامہ ہی کی مختلف صورتیں ہیں۔ اسوہ حسنہ اور رفاہ عامہ کے حوالے سے آپ کو میں بتاتی چلوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم کی حیات مبارکہ غربا و مساکین کے لیے سراپائے رحمت ہے۔
آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم انسانی خدمت کے لیے ہمیشہ متحرک رہتے تھے۔ مساکین کو تکلیف میں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے رنج و غم کا مداوع فرماتے تھے، یعنی کہ ان کو تکلیف میں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف مدد کرتے تھے بلکہ اس رنج و غم کو دور بھی فرما دیتے تھے۔ پہلی وحی کے نزول کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دی: اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صلہ رحمی کرتے ہیں، نہ توانوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، نہ داروں کے لیے کماتے ہیں اور مہمان نوازی کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ایثار و خدمت کے اسی جذبے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک مثالی جماعت بنا دی تھی۔ اللہ کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی تربیت پا کر وہ ہر معاملے میں دوسروں کو ترجیح دیتے تھے، جبکہ وہ خود بھوکے رہتے تھے۔ خدمت خلق اور جذبہ ایثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کا مقصد بن گیا تھا، اور ہر کمزور اور مظلوم کو ان سے امید پیدا ہو گئی کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی ظالم و جابر ہمارا استحصال نہیں کر سکے گا، یعنی کہ ہمارا نقصان نہیں پہنچا سکے گا، ہمیں بے عزت نہیں کر سکے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ان کو پیدا ہوئیں اسی جذبے ایثار کی وجہ سے۔ اب آتے ہیں سیرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی روشنی میں رفاع عامہ کی مثالوں کی طرف۔ تو پیارے بچوں، امیر المومنین بننے سے قبل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بوڑھی عورت کی بکریوں کا دودھ دھوا کرتے تھے۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین منتخب کیا گیا تو بوڑھی عورت اس لیے پریشان ہو گئی کہ اب میری بکریوں کا دودھ کون دھوئے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بننے کے بعد بھی اس بوڑھی عورت کی بکریوں کا دودھ دہا کرتے تھے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق ایک رات مدینے کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے۔ اسی دوران انہیں ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز سنائی دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گھر کے دروازے پر دستک دے کر بچوں کے رونے کا سبب معلوم کیا تو بچوں کی ماں نے بتایا کہ بچے بھوک سے رو رہے ہیں اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جس پر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر گھبرا گئے، فوراً بیت المال گئے اور وہاں سے اناج کی بوری اپنے کندھوں پر اٹھا کر اس عورت کے گھر پہنچا آئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو معاشرتی بھلائی کے کاموں کی ترغیب دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بیوہ اور مسکین پر خرچ کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، یا اس آدمی کی طرح ہے جو دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات عبادت میں گزارتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ جو بیوہ اور مسکین پر خرچ کرتا ہے، اللہ نے اس کا مرتبہ کتنا بلند کر دیا کہ وہ بندہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا کی طرح ہے، یا پھر ایسے بندے کی طرح جو دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات میں عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اہل بیت اطہار یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کا خاندان یا ان کے گھر والے بھی رفاع عامہ کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد بہت سے لوگوں کو معلوم ہوا کہ ان کے اخراجات کے لیے جو رقم انہیں ملتی تھی وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آتی تھی۔ خدمت خلق اور رفاع عامہ پیارے بچوں آج کے وقت کی ضرورت بھی ہے اور بہت بڑی عبادت بھی۔ کسی انسان کے دکھ درد کو بانٹنا حصول جنت کا ذریعہ ہے۔ کسی دکھی دل پر محبت اور شفقت کا مرہم رکھنا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ رفاع عامہ کی اہم صورتیں جیسے تعلیم کا انتظام کرنا، صفائی اور ماحول کی بہتری کے لیے مہم چلانا، مظلوموں اور کمزوروں کی مدد کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، بے روزگاروں کو روزگار فراہم کرنا، یہ سب رفاع عامہ کی پیارے بچوں اہم صورتیں ہیں۔
اسلامی ریاست کی ذمہ داریوں میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ عوام کی بنیادی سہولیات کا خیال رکھے اور عوام کی ضروریات اور مفاد کو ان کے گھر تک پہنچانے کی۔ جی پیارے بچوں، مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے بچوں نے اس سبق سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اس سبق کا اختتام کرتے ہیں اور ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔